السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1956 کا آئین جو کہ ہم نے 9 سال کی انتھک محنت کے بعد حاصل کیا تھا، وہ صرف 2 سال ہی چل سکا اور 1958 میں اس کو دوبارہ سے ایبروگیٹ کر دیا گیا اور پاکستان ایک دفعہ پھر آئین سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان کی سربراہی میں دوبارہ سے آئین سازی پہ کام شروع کیا اور 4 سال کی محنت کے بعد جو ایک آئین حاصل کیا جسے ہم کانسٹیٹیوشن آف 1962 کا نام دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی آئین کے سائلنٹ فیچر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کیا خصوصیات تھیں اور یہ کس نوعیت کا تھا۔ جیسا کہ ہم اچھے آئین کی خصوصیات میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ تحریری طرز کا ہوتا ہے، تو اس تحریری آئین جو ایک اچھا آئین سمجھا جاتا ہے، اسی لیے پاکستان میں 1962 کا آئین بھی تحریری طرز کا تھا اور یہ 250 آرٹیکلز پر مشتمل تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1956 کا آئین 234 آرٹیکلز پر مشتمل تھا اور 1962 کا آئین جو ہے وہ 250 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1956 کے آئین سے ذرا لینتھی تھا۔ دوسرے پوائنٹ کی اگر بات ہم کریں، یہ آئین وفاقی طرز کا تھا اور 1956 کے آئین کی طرح ہی اس میں بھی 2 صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا اور دوسرا مغربی پاکستان تھا، اور دونوں صوبوں میں سے ایکول نمائندگی دی گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ 1956 کے آئین میں جو ہے صوبوں کو اتنے زیادہ اختیارات نہیں دیے گئے تھے جتنے 1962 میں دیے گئے، کیونکہ یہاں پہ اختیارات کی صرف ایک ہی فہرست جو کہ وفاقی اختیارات کی فہرست تھی اور باقی ماندہ اختیارات جو تھے وہ صوبوں کو دیے گئے۔ اسٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ جہاں پہ جس گورنمنٹ کو باقی ماندہ اختیارات دیے جاتے ہیں اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، کیونکہ لسٹ میں اختیارات کا احاطہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اگر تو باقی ماندہ اختیارات وفاق کے پاس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مرکزی گورنمنٹ کافی سٹرونگ ہوگی، اور اگر کسی ملک میں باقی ماندہ اختیارات اکائیوں کے پاس ہیں یا صوبوں کے پاس ہیں تو وہاں پہ صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ تو پاکستان میں بھی 1962 کے آئین کے اکارڈنگ باقی ماندہ اختیارات جو تھے وہ صوبوں کو دیے گئے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1962 کے آئین میں صوبے زیادہ با اختیار تھے بنسبت 1956 کے آئین کے۔ اس سے اگلے پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آئین صدارتی طرز کا تھا۔ اس کے برعکس 1956 کا آئین جو تھا وہ پارلیمانی تھا اور اس میں پارلیمنٹ کے پاس زیادہ اختیارات تھے، لیکن یہاں پہ صدارتی طرز حکومت کو اپنایا گیا اور صدر کو با اختیار بنایا گیا، اور صدر یہاں پہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی تھا اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ صدر کو منتخب کرنے کا ایک طریقہ کار جو تھا وہ الگ طریقہ کار اپلائی کیا گیا۔ بیسیکلی 80,000 بی ڈی ممبرز بلدیاتی اداروں کے ذریعے سے منتخب کروائے گئے اور پھر ان کے ذریعے سے آگے جو ہیں قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے اور ساتھ صدر کا انتخاب بھی ہوا۔ تو اس طرح سے مطلب ایک طرح کے یہ انڈائریکٹ الیکشنز ہوئے صدر کے اور پارلیمنٹ کے، تو اس میں بی ڈی ممبرز کے ذریعے سے بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے سے یہ الیکشنز جو جنرل الیکشنز ہے یہ کروائے گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ بیسک ڈیموکریسیز کا جو سسٹم تھا یہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تھا، اور پھر اس کو اتنی مطلب اہمیت بھی دی گئی کہ یہی 80,000 جو بی ڈی ممبرز تھے یہی قومی اسمبلی کے اراکین کو بھی منتخب کرتے تھے اور ساتھ ساتھ صدر کو بھی منتخب کرتے تھے۔ ایک طرح سے یہ الیکٹورل کالج کے طور پہ کام کرتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں کہ 1962 کا آئین آیا
ریجڈ تھا یا پھر فلیکسیبل تھا، مطلب یہ لچکدار آئین تھا یا پھر غیر لچکدار آئین تھا، تو یہ غیر لچکدار آئین تھا۔ اس میں ترمیم کرنا کافی مشکل تھی اور قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اس کے لیے چاہیے تھی، اور اس کے بعد جو ہے صدر کی کانسنٹ بھی چاہیے تھی۔ تو اس طرح سے یہ کافی مشکل ایک پروسیس تھا اس کو چینج کرنے کا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1962 کا آئین جو تھا یہ ریچڈ آئین تھا، غیر لچکدار تھا۔ اگر ہم مقننہ کی نوعیت کی بات کریں تو 1962 کے آئین کے اکارڈنگ جو مقننہ تھی، لیجسلیچر تھی، وہ یکوانی تھی، یعنی یونیکیمرل لیجسلیچر تھا، اور ایک ہی ہاؤس تھا جسے قومی اسمبلی کا نام دیا جاتا تھا۔ اس میں نمائندے جو ہیں یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے، اور یہ ڈائریکٹ الیکشنز کے ذریعے سے نہیں ہوتے تھے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 80,000 بی ڈی ممبرز منتخب کیے گئے تھے لوکل گورنمنٹ میں، تو اس میں 40,000 جو تھے یہ مشرقی پاکستان سے تھے اور 40,000 ہی مغربی پاکستان سے تھے، اور یہی 80,000 بی ڈی ممبرز جو تھے یہ قومی اسمبلی کا انتخاب بھی کرتے تھے اور صدر کا انتخاب بھی کرتے تھے۔ تو یہ قومی اسمبلی کے لیے بھی اور صدر کے لیے بھی الیکٹورل کالج کا کام کرتے تھے۔ الیکٹورل کالج ایک انتخابی ادارہ ہوتا ہے جو کسی بھی صدر کو یا کسی بھی اسمبلی کو منتخب کرتا ہے، اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر ہم بنیادی حقوق کی بات کریں تو 1962 کے آئین میں بھی بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا، جیسے بارہا میں ذکر کر چکا ہوں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کا کلیم دنیا کا ہر آئین کرتا ہے، اور یہ دنیا کی ہر آئین کا سائلنٹ فیچر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی آئین کے سائلنٹ فیچر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بنیادی حقوق کی بات لازمی کی گئی ہوگی۔ تو 1962 کے آئین میں بھی ایک دفعہ پھر انشور کیا گیا کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ انسانوں کے بنیادی حقوق کا محافظ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی 1962 کے آئین میں یقینی بنایا گیا۔ اگر ہم اسلامی دفعات کی بات کریں تو 1962 کا آئین جو تھا یہ 1956 کے آئین سے ذرا زیادہ اسلامی طرز کا تھا، کیونکہ یہاں پہ صدر کا مسلمان ہونا بھی شرط رکھی گئی، اور اس کے علاوہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور بہت سارے ایسے قوانین جو تھے متعارف کروائے گئے، بہت سارے ایسے ادارے متعارف کروائے گئے جو اس بات کو انشور کرتے تھے کہ یہ آئین اسلام کی طرز پہ ہوگا، اور کوئی بھی ایسا آئین یا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے منافی ہو یا اس سے متصادم ہو۔ تو اسٹوڈنٹ اگر ہم قومی زبان کی بات کریں تو 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی اردو اور بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور دونوں کی زبان کی پریفرنسز بھی مختلف تھیں، کیونکہ مشرقی پاکستان اردو کو نہیں جانتے تھے اور مغربی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بنگالی کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا دونوں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں خطوں کی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ ایک پوائنٹ ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے آئینی ہسٹری میں کبھی پریکٹس نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کیا گیا، اور وہ ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی، کیونکہ یہاں پہ پہلی دفعہ اس طرح کے الیکشنز دیکھے گئے کہ سب سے پہلے تو 80,000 بی ڈی ممبرز منتخب کیے گئے بلدیاتی اداروں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اسی 80,000 کو الیکٹورل کالج کے طور پہ کام میں لاتے ہوئے اس سے ہی قومی اسمبلی کے انتخابات بھی کروائے گئے اور اس سے ہی صدر کے انتخابات بھی کروائے گئے۔ تو اس طرح سے فار دا فرسٹ ٹائم یہ ایک نیا جو سسٹم متعارف کروایا گیا
جو کہ 1956 کے آئین میں نہیں تھا اور اس کے بعد 1973 کے آئین میں بھی نہیں تھا. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.